السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 156 یعنی 156 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم کے بارے میں ایک بڑے بہتان کی بات کرنے کی وجہ سے۔ یہ آیت نمبر 156 ہے، اور اس سے پہلے 155، 154 اور 153۔ جب آیت نمبر 153 پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک جملہ ہے مکمل، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اب اس میں پھر اس کے بعد میں ہے کہ پھر ہم نے ان سے ایک تو ان کو صاعقہ نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد میں ان سے جو عہد و پیمان لیا گیا تھا اس کی وجہ سے بھی کچھ ان کے اوپر سختیاں کی گئیں، سختیوں کا اظہار ان پہ ہوا۔ تو جو غلطیاں ان کی تھیں ان غلطیوں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے یکے بعد دیگرے، تاکہ ان غلطیوں سے ہم بھی واقف ہو جائیں، اس طور پر کہ اس قسم کی کوئی غلطی ہم نہ کر سکیں، تاکہ اس قسم کی کوئی غلطی اگر ہم کرتے ہیں مستقبل میں تو ہم خود محتاط ہو جائیں، کہیں ایسا کوئی قصور تو نہیں ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ ایک پہلا حصہ اس آیت کا وَبِكُفْرِهِمْ، یہ بہت ہی جنرل سے اسٹیٹمنٹ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب کفر کو ہی ہم واضح کرنا شروع کر دیں اور سمجھنا چاہیں تو بہت ساری پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں، کہ آیات کا انکار، اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی کا انکار، کائنات میں جو بھی اس کی قدرت چل رہی ہے اس کا انکار، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک مخصوص واقعے کی طرف ذکر ہے کہ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا تھا۔ اس بہتان کی کیا شکل تھی، کیا صورت تھی، وہ اپنی جگہ پہ اس کا پورا بیانیہ ہے، لیکن اس کا پورا نیریشن ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے استعمال میں یا کسی کے سلسلے میں، کسی کی شخصیت کے سلسلے میں کوئی بھی بات کہتے وقت ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے، یہ ایک اہم پیغام ہے جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس قوم کا ذکر ہے جسے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اور اس میں یہاں جو یہ بات ہے بہتان لگانے والی، میں اس سلسلے میں 2 آیتیں اور شیئر کرنا چاہوں گا جو اس سے بڑی ریلیونٹ ہے، جو ہمیں اس چیز کو سمجھاتی ہیں۔ یہاں اس واقعے کا ایک ذکر ہے کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی الزام اگر ہم سنیں، اچھا جب کوئی بھی الزام ہمارے سامنے آتا ہے ذہن میں تو ہمارے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امیجیٹلی اس کو لپک لیں اور کہیں ہاں بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اس کو مزید مسالہ لگا کے آگے پہنچا دیں، پھیلا دیں اس چیز کو۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ نہیں، غلط ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کردار، یہ وہ روش ہے جو جتنی ہمارے ہاں نظر نہیں آتی اتنی اہمیت قرآن اس کو دیتا ہے۔ اور ایک اور آیت اس سلسلے کے میں یہاں آگے دکھاتا ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان یعنی ایک دوسرے پہ شک کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اسم کے درجے کے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے تعلق سے بدگمانی، اس کے بارے میں غلط سوچنا، غلط بیان کرنا تو اور اس سے آگے کی بات ہے، بہتان لگانا تو اور آگے کی بات ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے کسی کا بھی کردار مسخ ہو سکتا ہے، اس کی عزت پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس کی بے عزتی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو سکتی ہے اور عزت نفس پہ اثر پڑتا ہے۔ اب بے عزتی کے تعلق صاحب یہ دیکھیے کہ جب قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمام انسانوں کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے، قابل تکریم ہے وہ۔ تو اب یہ چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں کہ اگر میں اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوں اور ہر انسان کو مجھے عزت دینی ہے تو کوئی ایسی چیز میرے پاس آئی ہے، کہی جا رہی ہے، اچھا جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی صرف بات آ رہی ہے، قرآن اس بات کو ہی بتاتا ہے کہ جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے اور پھر 4 گواہ نہیں لاتا تو پھر سزا اس کو ملنی چاہیے۔ وہ ایک سیکوینس ہے جس کے تحت یہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں جب آپ نے خبر سنی اور اس کے بعد اگر ہم نے یہ کہا نہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جیسے یہاں کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ یعنی دل دماغ جو ہے وہ بدگمانیوں سے بھرا ہوا ہے، ہم ہر چیز کے لیے برا سوچتے ہیں اور برا فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔
یعنی برائی کی ایکسیپٹیبلٹی بہت ہے، تو یہ ریفلیکشن ہمارے اوپر ہے بیسیکلی، کہ ہمارا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، ہم کتنا قرآن کو سمجھتے ہیں اور کتنا اس کی طرف چلتے ہیں اس رخ سے۔ تو یہاں یہ بہت یعنی اہم بات ہے، جو اس تعلق سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جس قوم پہ بہرحال عذاب آنا تھا ان کی حرکتوں میں ایک یہ بھی تھی، یا اسپیسیفک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی طرح کی بدگمانی، بہتان، کسی کے کردار کشی، اور کیونکہ قرآن تو اس سے منع کرتا ہے کہ پبلکلی برائیوں کا ذکر اور چرچا مت کرو، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، اور یہ کردار ایک کیریکٹر دیتی ہے مسلمان کا جو ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اللہ کے احکامات سے، میں تو یہ کہوں گا، کفر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈھاک کے پیچھے ڈال دیا ہم نے۔ اللہ منع کر رہا ہے لیکن ہم اسے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ناواقف ہیں، غفلت کا شکار ہیں، تو بھی ہماری پکڑ ہے، اور اگر ہم جانتے ہیں اور پھر بھی نہیں کر رہے تو ہم تکذیب کر رہے ہیں۔ تو یعنی ہر طرح سے ہم اگر مسلمان اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور حاملین قرآن ہیں تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز ہم چاہتے ہیں ایڈ کرنا۔ جی کئی مرتبہ ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ ہم کسی کے کیریکٹر کو ایسیسینیٹ کر رہے ہیں، کسی کی شخصیت کو ہم مکمل طریقے سے داغدار کر رہے ہیں یا مجروح کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم یہ اپنے طور پہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہو ہی چکا ہے، یہ ہمارا اپنا دیکھا حال ہے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ صرف جہاں گواہی دینی، جہاں شہادت مقصود ہو، جہاں گواہی دینی مقصود ہو، وہ بھی کسی مقصد کے تحت، وہاں پہ تو کسی بھی غلط بات کو کہنا چاہیے، ادروائز غلطیوں پہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور اسی کی وجہ سے معاشرے میں غلط فہمیاں بہت پیدا ہوتی ہیں، افراد کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے کتنی برائیاں اور تنگ دلی اور اس طرح سے بہت سارے سماجی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ بے شک۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ اور ان کے قول کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اس کا قتل کیا اور نہ اسے پھانسی دی، مگر ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا، وہ دراصل ان کے سلسلے میں شک و شبہ کا شکار ہوئے۔ ان کے پاس اس کے سلسلے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی اتباع کے، اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ یہاں بھی دو چیزیں اس آیت میں نظر آتی ہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ ان کے اپنے دعوے تھے جن کے لیے دلیلیں موجود نہیں تھیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے جو غلطی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو چیز اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ سیکھنے کو ملتی یہ ہے کہ ہمیں محض گمان کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں ماننی چاہیے۔ محض اپنا ازمپشن کی یہ صحیح ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ جیسے ہم نے پیرامیٹرز بنا رکھے ہیں، کچھ مخصوص کلر کے ڈریس ہو تو اس کو ہم نے بتا دیا کہ بڑا پائس ڈریس ہے، کچھ ڈریس کا سائز ہے، ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں۔ زبان و بیان کے سلسلے میں بھی ہم اس طرح سے خلط ملط کرتے ہیں، حالانکہ شخصیت بہت ساری چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ تو یہاں پہ بات بیان کی جا رہی ہے، محض ظن و تخمین اور اپنے ازمپشنز کی بنیاد پہ چیزوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک آیت ہم کوٹ کرنا چاہیں گے، قرآن میں ہے، اہل ایمان کی جو بہت ہی اونچے درجے کے اہل ایمان ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کی صفات میں یہ ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے آیات کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر جو مقصود ہوتا ہے اس پہ وہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق۔ تو یہاں یہ بات بہت اہم ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ظن کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ ظن یعنی جو ازمپشن ہے، جو ہم تخیلات ہیں، جو وہم ہے، جو گمان ہے، اس کی بنیاد پہ ہمیں کسی چیز کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حقیقت کو سامنے رکھ کے اور حقیقت کو سمجھ کے ہی اتباع کرنی چاہیے۔ اس میں دیکھیے 3 جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ مسیح ابن مریم کو قتل نہیں کیا، نہ ان کا قتل ہوا، نہ پھانسی دی گئی، اور آخر میں ہے انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ تو نہ پھانسی دی گئی، نہ وہ قتل ہوئے۔
اس سلسلے میں یہاں کچھ آیتیں شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ نے لکھ دیا، فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی غالب ہے. یہ ایک ایسی محکم آیت ہے جو یہ بات ٹھوک کے صاف کلیئرلی بتاتی ہے کہ اللہ انا و رسولی، میں اور میرے رسول یہ ہمیشہ غالب آئیں گے. اور یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ وہ اللہ جو قوی عزیز ہے. اگلی آیت دوسری جو اسی سلسلے کی ہے، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، بے شک وہی فتح مند یعنی کامیاب ہوں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. یہ دو جو محکم آیات ہیں یہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ اللہ کے کسی نبی کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ ان کو ہلاک کیا گیا، یعنی قتل ہوئے یا کسی بھی انداز سے، کیونکہ وہ اللہ کے مشن پہ تھے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے. کیونکہ میں ان کو اس لیے محکم آیات کہہ رہا ہوں کہ باقی جو ہے وہ متشابہ میں آتی ہے. یہاں محکم بات آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیشہ فتح مند ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ جو جس آیت کو ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی اسی بات کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ نہ وہ صلیب چڑھائے گئے نہ وہ قتل ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے اللہ کے، وہ رسول تھے. اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ رسول اپنا مشن مکمل کر کے اپنا مشن پورا کر کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں وہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ ظنیات ہیں، گمان ہے، بدگمانی ہیں، ادھر ادھر کے قصے ہیں جس کو لے کے لوگ دہراتے رہتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے. تصدیق کس چیز سے نہیں کرتے؟ قرآن سے نہیں کرتے. کہ یہ ایک ایسا حق ہے یعنی ایک کسوٹی ہے جسے فرقان صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے، جو کھرے کھوٹے کا فرق دے دیتا ہے، پہچان دیتا ہے. تو اس بات کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو قرآن کے ساتھ پرکھنا، قرآن سے جج کرنا، ویریفائی کرنا. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کے بندے مومنین کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں بھی جب سنائی جاتی ہیں تو ان پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے. کیوں نہیں گرتے؟ کیونکہ اگر وہ مومن ہے تو وہ سورہ سواد کی آیت نمبر 29 پہ عمل کرنے والا ہوگا، کیونکہ مومن مسلم وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرتا ہے. اور سواد 29 کیا کہتی ہے کہ یہ ہم نے بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں. تو جو مسلم ہے وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پہ غور و فکر ہر حالت میں لازماً کرے گا. نہیں کرے گا تو پھر وہ کمی رہ جاتی ہے اس کے اسلام لانے میں. یعنی وہ فی السلم کافہ والی بات نہیں آئی جو قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں پورے کے پورے آنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنا لو، سمجھ لو اور ان پہ عمل کر لو. زندگی کے جس حصے میں ہو اس حصے سے متعلق جو قرآن کے احکامات ہیں ان پہ عمل کر لو. اور اس میں یہ اہم بہت حصہ ہے جس کو شعور میں آنے کے بعد، شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر مسلمان کو اس طریقے کو اپنانا ہے، ورنہ وہ اللہ کے جواب دے ہوگا. میرے خیال سے تاریخ آواز ہم یہاں رکتے ہیں جی اور مناسب. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.